اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ شعراء آیت نمبر 123 سے ہے جی۔ قوم نوح کے بعد عاد اور سمود ان دو قوموں کا تذکرہ اگلے دو رکوع میں ہے۔ یہ تذکرہ کئی دفعہ پیچھے بھی آ چکا، یہاں بھی بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں، تو ان کو صرف ترجمہ لے لیں گے کیونکہ ہم ان کی تشریح اور ترجمہ پہلے بھی سنتے آئے ہیں۔ ہاں کوئی اگر بیچ میں ایسا پوائنٹ ہوا جو تشریح طلب تفصیل طلب ہوا تو اس کو بیان کریں گے جی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کذبت عاد المرسلین، عاد انہوں نے بھی، عاد ایک قوم کا نام ہے جی، انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ یہاں بھی وہی جملہ اللہ نے اتارا، عاد کی طرف تو صرف اور صرف ہود علیہ السلام آئے تھے، اللہ نے کہا کہ رسولوں کی تکذیب کی، وہی کل کی طرح کہ جس نے ایک رسول کی تکذیب کی گویا اس نے سب کی کر دی۔ عاد نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، اذ قال لہم جب کہا اس قوم سے اس کو، اخوہم ان کے بھائی، ہود علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم اللہ سے خوف نہیں کھاتے؟ بالکل نوح علیہ السلام والے جملے ہیں، بس فرق ہے پیچھے نوح تھا یہاں پر ہود ہے، وہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کی تبلیغ ایک ہی طریقے کی تھی، ایک انبیاء کرام ایک نبی کی تکذیب پھر سب کی تکذیب ٹھہری۔ اچھا جی، ہود علیہ السلام نے کہا کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ، میری اتباع شروع کر دو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر، کسی مرتبے، کسی دولت، کسی دنیاوی مال متاع کا جو ہے نا وہ سوال نہیں کرتا، کچھ اجر تم سے نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب جو تمام عالمین کا رب ہے اس کے پاس ثابت شدہ ہے، میں یہ اجر وہاں سے لوں گا، تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ وہی جملہ جو نوح علیہ السلام نے کل کہا تھا۔ اچھا جی، اب یہ جو اگلی لائن ہے، اگلی آیت ہے، اس میں اس قوم کا ایک اضافی عمل کا تذکرہ ہے جو وہ کرتے تھے جو اللہ نے ناپسند فرمایا۔ اتبنون، کیا تم بناتے ہو، بکلی ہر ریئن اونچے ٹیلے پر، آیتن ایک نشانی، ایک مکان، ایک گھر، ایک کھیلنے کودنے کی جگہ، تعبثون جہاں بیٹھ کر تم بیکار کھیل کودا والے کام کیا کرتے تھے۔ یہ قوم اپنے ارد گرد ٹیلوں کے اوپر نا جس طرح بیٹھکیں نہیں بناتے اس طرح کی عمارتیں بنایا کرتی تھی، بیٹھکیں جہاں بیٹھ کر یہ فضول قسم کے کھیل کود، مثال کو اگر آج کا دور دیکھا جائے تو لوڈو کھیلنا شروع کر دی، اسی طرح کی کوئی گیم، ٹھیک ہے، یا شطرنج کھیلنا شروع کر دی، اس طرح کی فضول کی کھیل کود والے یہ بلڈنگیں انہوں نے بنائی تھیں جہاں بیٹھ کر یہ اپنا وقت ضائع کیا کرتے تھے اور فضول کاموں میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہود علیہ السلام کے ذریعے کہ ہود علیہ السلام کہتے تم نے یہ کیا ہر پہاڑی کے ٹیلے کے اوپر ایک کمرہ، ایک حجرہ بیکار کھیل کودنے کے لیے بنایا ہے، اور تتخذون اور تم بناتے ہو مصانع بڑے بڑے محل، لعلکم اور تمہیں اس بات کا گمان ہے، تخلدون کہ تم ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہو گے، تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو یہ گمان کرتے ہوئے کہ تم نے ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اگلا ان کا جرم، وَإِذَا بَطَشْتُمْ اور جب تم کسی کو پکڑتے تھے، بطشتم بڑے تم پکڑا کرتے تھے، جب بارین سرکش ہو کر، یعنی کہ تم جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ کرتے تھے، کسی کی پکڑ کرتے تھے نا تو سرکشی کی انتہا کر کر اس کو دبوچ ہی لیتے تھے، ایسا پکڑتے تھے، ایسا اس کو مارتے تھے کہ دوبارہ اٹھنے جوگا نہیں رہتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تم کسی کو پکڑتے تھے تو ظلم کی انتہا کر کر سرکش ہو کر اس کو پکڑا کرتے تھے۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، نہ کیا کرو یہ زیادتیاں،
وَأَطِیعُونَ اور میری اتباع کرو، میری بات مانو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر ہود علیہ السلام نے چند احسانات جتلائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کر رکھے ہیں اور تم اسے بھولے ہوئے ہو۔ فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِی، ڈر جاؤ اس ذات سے، امدکم جس نے تمہاری مدد کی، بما تعلمون ہر اس چیز سے جس سے تم جانتے ہو۔ تم جانتے ہو یہ تمام چیزیں یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہیں اور اس سے تم مدد حاصل کرتے ہو۔ وہ کون سی چیزیں ہیں آگے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا تذکرہ کریں گے۔ امدکم بانعام، اللہ نے تم پر نعمتوں کے، دولتوں کے انبار لگا رکھے ہیں۔ تم غریب قوم نہیں ہو، تم بہت امیر قوم ہو۔ پہلی اللہ نے تمہیں یہ مدد دی کہ تم، باقی قومیں تو چلو غریب تھی، کوئی کسان تھی، کوئی ترکھان تھی، کوئی پتہ نہیں کیا جانور چرانے والی قوم تھی، تم امیر کبیر قوموں میں تھے، اللہ نے تمہیں اتنے انعام کیے۔ دوسرا وبنین، اور اللہ نے تمہیں کثرت سے جو ہے وہ بیٹے دے رکھے تھے۔ بیٹے کیا ہوتے ہیں؟ زورے بازو ہوتے ہیں نا، تو ان کو یہ تھا کہ ان کے ہاں بیٹوں کی تعداد جو ہے نا وہ بیٹیوں کی تعداد سے زیادہ تھی، اور قوی قسم کے بیٹے جو ہے نا اللہ نے کہا یہ بھی نعمت تھی جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ وجنات، تمہیں اللہ نے بڑے بڑے باغات دے رکھے ہیں، کھجوروں کے باغات بھی آگے سنیں گے، انگوروں کے باغات، وعیون، اور ان ایسے باغات کہ جن میں نہریں ہی نہریں ہیں۔ تمہیں کبھی اس چیز کا خوف نہیں تھا کہ اگر بارش نہ ہوئی تو ہماری فصلیں کیا ہو جائیں گی؟ تباہ ہو جائیں گی۔ تمہیں اللہ نے بہتی ہوئی نہروں والے باغات دیے، بارش ہو نہ ہو نہروں کے پانی سے تم کیا کرتے تھے؟ اپنی فصلوں کو سیراب کرتے تھے۔ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ ڈر جاؤ، انی اخاف، میں خوف کھاتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب۔ تم اتنے تکذیب کرتے ہو، تم اتنے گناہ کرتے ہو، تم سرکشیوں کی حدوں کو پلانگ چکے ہو، اب مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی پکڑ تمہیں پکڑ نہ لے اور تم عذاب عظیم سے دوچار نہ ہو جاؤ۔ اب قوم کی بدبختی دیکھیں۔ نوح علیہ السلام کو کل کیا کہا تھا؟ کتنا سخت جملہ بول دیا تھا انہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کا سخت جملہ ہود علیہ السلام کو بھی قوم نے بولا۔ قالو، کہا قوم نے، سواء، برابر ہے، علینا، ہم پر، اوعظتا، کہ تو ہمیں نصیحت کرے، ام لم تکن من الواعظین، اور یا تو ہمیں نہ نصیحت کرے، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، ہم ڈھیٹ کے ڈھیٹ ہیں، تو ہمیں جتنی مرضی نصیحت کر یا تو ہمیں نہ نصیحت کر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے یہ بات کرنا برابر ہے۔ عام لغت میں اس کو ڈھیٹ کہتے ہیں۔ جب کوئی انسان کسی کو نصیحت کرے، وہ آگے سے کہا جلے اپنا کام کر، ٹھیک ہے، تو یہ بدتمیزی کی انتہا ہوتی ہے اور یہ ڈھیٹ پن ہوتا ہے۔ تو اس قوم نے نبی کو کہا تو بے شک جو مرضی کہہ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی۔ ان ھذا، یہ تمام چیزیں، الا، سوائے اس کے، خلق، عادت ہے، تخلیق کی گئی تھی، الاولین، پہلے والوں کو، پہلے والے لوگوں کو بھی فری میں ملی ہیں، ایسے ہی ملی ہیں، ہمیں بھی یہ نعمتیں کیا ہیں جی؟ ایسے ہی ملی ہیں۔ کوئی اللہ کا معاذ اللہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ نعمتیں جو تو ہمیں گنوا رہا ہے نا، یہ نعمتیں پہلوں کو بھی ایسے ہی ملی آئی ہیں، ہمیں بھی ایسے ملیں گی، قیامت تک کے لوگوں کو بھی ایسے ملیں گی۔ یہ جواب جو ہے نا قوم نے دیا کہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان جتلاتا ہے، کسی اللہ نے ہمیں معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں دیا، یہ ہمیں خود ملا ہے جی، ہمارے پہلوں کو بھی خود ملا تھا، ہمیں بھی خود ملا ہے جی۔ اور اگلا کیا جملہ کہا؟ انہوں نے کہا تھا نا ہود نے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس بدبخت قوم کا جواب سنیں، وما نحن، نہیں ہم، بمعذبین، عذاب دیے جائیں گے۔ جس عذاب کا تو کہتا ہے نا، ہمیں ایسا کوئی عذاب نہیں آنے والا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پر کوئی عذاب آ جائے، ایسی کوئی سچائی ہے ہی نہیں کہ ہمیں کوئی عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ جواب دیا۔ اب یہ انتہا تھی تکذیب کی، بس پھر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا جی؟ حکم آ گیا۔ کیا حکم ہے جی؟ فَكَذَّبُوهُ، اللہ نے خود کہا انہوں نے تکذیب کر دی ہود کی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فَأَخْلَقْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یہ بھی بہت بڑی عبرت تھی۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، نہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ کل یہی جملے دوبارہ رپیٹ ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا تھا اس کو قصہ کہانی مت سمجھنا، قصہ جو کہانی ہوتا ہے نا اس کا کوئی دنیا میں وجود نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، عمرو یار کی ضمیر کا تذکرہ کہانیوں میں ملتا ہے، اصل میں ہے نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اگر یہ قصے کہانیاں ہوتے نا تو آج سمود، فرعون، ان کی اور تمام پچھلی امتوں کی رہائش گاہیں آج عبرت کی نشان نہ ہوتی۔ اگر یہ رہائشیں ہیں تو اس کا مطلب سن لو کہ یہ واقعات سچ تھے، عاد بھی تھا، سمود بھی تھا، نوح بھی تھا، صالح بھی تھا، ہود بھی تھا، اور اس کی قوم بھی تھی، اور یہ جو کچھ ہوا یہ سچ ہوا ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے عبرت ہے۔ لیکن تم میں سے اکثر اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ جو ہے بڑا غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے وہی جملے منو ان ایسے ہی ہیں، سیم، تھوڑا سا چلا لیتے ہیں۔ آج کے بعد تذکرہ کیا سمود کا، کذبت سمود المرسلین، سمود نے بھی، قوم سمود نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، پیچھے نوح علیہ السلام، آج کے سبق میں کیا ہے جی؟ ہود علیہ السلام، اب وہی جملے، اور تیسرا نبی کا نام کیا گیا جی؟ صالح علیہ السلام۔ جب ان کے بھائی صالح نے کہا الا تتقون، وہی جملہ، کیوں تم اللہ سے کیا کرتے ہو؟ ڈرتے نہیں ہو۔ وہی انی لکم رسول امین، وہی پچھلے انبیاء دو کرام کا جملہ، انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی تمہارے طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اتباع کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، یہ بھی وہی جملہ رپیٹ ہوا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اجر تو رب العالمین کے پاس میرا ہے، میں نے اللہ کے ہاں قیامت کے دن یہ اجر اس سے لینا ہے۔ اچھا جی، اب سمود علیہ السلام نے ایک قوم سے کہا، یہ قوم بھی بڑی بہت طاقتور اور بڑی اونچی کاٹ کدی والی قوم تھی، تو صالح علیہ السلام نے کہا تم نے اتنے بڑے بڑے محل بناتے ہو، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، یہ 500 سال کا ان کا خالی بچہ ہوتا تھا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ 1,500 ہزار، 2,000 ہزار، 3,000 ہزار سال کی عمروں کے لوگ تھے۔ گھر کیوں نہیں بناتے تھے؟ گھر کیا ہوتا ہے جی؟ 100 سال بعد گر جاتا ہے نیچے، تو ان کا خود کا گھر کیا ہوتا تھا؟ ان کے اپنے بچوں پر گر جاتا تھا۔ انہوں نے کہا پھر ایک ہی کام ہے، پہاڑ میں گھر بناتے ہیں، پہاڑ کے بھی گرے گا نہیں۔ تو آج بھی ان کی جو ہے نا وہ عمارتیں عبرت کے طور پر جارڈن اور اس کے آس پاس پہاڑوں کے اندر ان کے گھر ہیں، اور ان کے دروازے 65 سے 70 فٹ لمبے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنے بڑے قد میں تھے۔ اور اللہ نے ان کی ایک مثال دی ہے، جب یہ مرے تھے تو کس طرح پڑے تھے؟ کھجور کے تنوں، اور آپ کو پتا کھجور کا تنا کم از کم 40 سے 60 فٹ کے برابر، اندازہ لگا لو قد میں کیسے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے کہا، اب صالح نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتترکون، کیا تم ویسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی ما ہاہنا آمنین، اب یہ جو تم نے امن قدے اپنے بنائے ہیں، جن میں تم امن سے رہ رہے ہو، اپنے گھروں میں، اپنے باغوں میں، اپنے محلوں میں، کیا تم اس میں ویسے ہی چھوڑ جاؤ گے؟ مطلب کیا ہوگا کہ کبھی تو وقت آئے گا جب تم مر جاؤ گے، یہ چھوٹ جائیں گی چیزیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ چھوٹ جائیں گی، تم ہمیشہ یہاں پر رہنے والے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ وہی بات، فی جنات و عیون، تمہیں اللہ نے باغات بھی دیے ہیں، چشمے بھی دیے ہیں، وزروع، کھیتیاں بھی دی ہیں، ونخل، کھجور بھی دے رکھی ہے، طلعھا، کہ جس کا خوشہ، حظیم، بڑا نرم و نازک ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ایسے پھل نہیں دیے کہ جن کو توڑنے اور کاٹنے میں تمہیں بہت تکلیف لگے، تم یوں کھینچتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ کھجور، یہ بھی 60 فٹ کے تھے، تو کھجور بھی کتنے کی ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کے لیے کھجور کا درخت ایسا ہی تھا جیسے گندم کا خوشہ برابر برابر ہے، یوں پکڑتے تھے اور خوشہ ان کے ہاتھ میں۔ اللہ نے کہا اتنا تمہیں نرم و نازک کالا معاملہ تمہیں کیا، پھر تم کیا کرتے تھے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، تم پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، بُیُوتًا، گھر بنایا کرتے تھے، فَارِحِین، اور بڑے ماہر تھے اور بڑے خوش ہو کر تم گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش خراش کر بڑے خوبصورت مکان یہ بناتے تھے، اور ماہر تھے، ظاہر بات اتنے بڑے بڑے قد کے ہوں گے، انہیں کسی کرین شرین کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی تھی۔ ان کا ہتھوڑا بھی، جس بندے کا قد ہی 60 فٹ کا ہے تو اس کا ہتھوڑا کیا ہوگا؟ کرین تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ یوں اپنا ہاتھ کو مارتے ہوں گے تو 10 کرینوں کا وزن اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتے ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا
کہ یہ اس طرح اونچے مکان بنا کر خوش ہوتے تھے. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ، اور واطیعون، اور میری اتباع کرو. ولا تطیعوا، ہرگز تم اتباع نہ کرنا امر المسرفین، اس امر کی، اس کام کی جو حد سے بڑھ جانے والا ہے، فضول والا کام ہے. جی یہاں پر ہم روک لیتے ہیں، باقی اس کو کر کے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آگے اونٹنی کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی پھر وہی قوم لوط والا ہے، تو کل کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ قوم لوط اور ساتھ یہ مل جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبق جو ہے نا سورۃ الحجر ختم ہو جائے گا.